ہمارا مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. ان کا علاج صرف اور صرف الشفا ہسپتال میں یہاں پر ممکن ہے، وہاں پر ان کا علاج کرایا جائے. ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یا ہمارے وہ دیگر ساتھی جو اس وقت پارلیمنٹری لاجز کے اندر مقید ہیں، محبوس ہیں، اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے، صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے، ایک قیدی کے لیے. یہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل بن چکا ہے. اب یہ صرف تگ و دو جد و جہد ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کی اور ہر طبقہ فکر کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 دنوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. فرینڈ آف دا کورٹ آ کے کورٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بصارت تقریباً ختم ہو چکی ہے. مہینوں وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے، لیکن انتہا دیکھیے بدسلوکی کی، کروئل انہیومین ٹریٹمنٹ کی، کہ ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا گیا، ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی. ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کو اس انتہا پر پہنچا دینا کہ جہاں پر آپ اس ملک کے مقبول ترین رہنما کو، ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو، ایک سابقہ وزیر اعظم کو، اور جیل میں قید ایک قیدی کو آپ وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت محبوس ہیں دیگر ایم این ایز کے ساتھ، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، دیگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ. پارلیمانی لاجز ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے گیٹوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ جو حکومتی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے سامنے، اپنے قائدین کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے، ایک صوبائی وزیر اس کا گریبان پھاڑا گیا. یہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ابھی برسر اقتدار نہیں آئی تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی، اور انہی پارلیمانی لاجز کے اندر جب ایک پولیس کے افسر نے جمعیت علماء اسلام کے ایک سٹنگ ایم این اے کے ساتھ بدتمیزی کی، تو اس وقت یہی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں کس طریقے سے سراپا احتجاج ہوئی. ہم سراپا احتجاج ہوئے. پارلیمان کی کوئی توقیر نہیں رہ گئی. آج وہاں پر اپوزیشن کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات کہ ایک قیدی کو اس کا حق دو. وہ آپ سے کوئی اور ریلیف نہیں چاہتا. جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس کے اندر کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، میں جن حالات میں ہوں میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پر، لیکن میری آنکھ کا علاج کرا دیا جائے.
اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت تک کل سے جو تمام ممبران محبوس ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، پینے کے لیے پانی نہیں پہنچ رہا. میں خود آج صبح کھانا اور پانی لے کر وہاں پر گیا، لیکن پولیس نے اندر نہیں جانے دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ بھلے مجھے نہیں جانے دیں، بھلے آپ مجھے نہیں جانے دیں، روک لے، لیکن یہ میرے پاس پانی ہے، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ اندر بھیج دیں. وہ کل سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجنا دیا. تو بھلا اب آپ بتائیے کہ اس کو یزیدیت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ہمارا مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. ان کا علاج صرف اور صرف الشفا ہسپتال میں یہاں پر ممکن ہے، وہاں پر ان کا علاج کرایا جائے. ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یا ہمارے وہ دیگر ساتھی جو اس وقت پارلیمنٹری لاجز کے اندر مقید ہیں، محبوس ہیں، اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے، صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے، ایک قیدی کے لیے جو پاکستان کا قانون اس کو دیتا ہے. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور آخر میں یہ جو جماعتیں آج برسر اقتدار ہیں، کل میں نے بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی، حکومتی وزراء کے بیانات دیکھے، افسوس ہوا کہ جس تکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے، وقت کا دائرہ ہم نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل کے حکمران تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج کے حکمران ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. اس نہج پر معاملات کو مت لے کر جائیے کہ جہاں پر باقی اپوزیشن کی سپیس، جس کے اندر ابھی بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈائیلاگ، پارلیمان کی سوورینٹی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ان بڑے ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے، ان کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، اپوزیشن کے پاس یہ سپیس ختم ہو جائے اور لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے پر اور سڑکوں پر باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر حالات ہمارے قابو میں بھی رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. ملک میں انارکی پھیلے گی. اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے، سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے، سیاسی بحران کا سامنا ہے، انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہے. آپ کی سرحدوں پر بیٹھے دشمن آپ کو دیکھ رہے ہیں، موقع کے انتظار میں ہیں. ان حالات میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کے حقوق، میڈیکل ایکسس، ان کی آئی کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے. سینیٹر مشتاق صاحب گفتگو کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ترجمان ہیں، رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، وہ بھی آپ سے گفتگو